رمضان کا مہینہ آج پوری دنیا کے مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام میں پہلا رمضان کب آیا؟ کب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزہ فرض کیا اور اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کی زندگی کیسی تھی؟ یہ واقعہ ہمیں لے جاتا ہے ہجرت کے بعد کے ابتدائی دنوں میں مدینہ منورہ میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ یہاں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا۔ عبادات کے احکام آہستہ آہستہ نازل ہو رہے تھے تاکہ لوگ انہیں سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ ابتدا میں مسلمانوں پر روزہ فرض نہیں تھا، لیکن وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری۔ مگر پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے مسلمانوں کی عبادت کی تاریخ بدل دی۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں ایک عظیم حکم نازل فرمایا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ 183۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے رکیں۔ یہ حکم صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد انسان کے دل کو پاک کرنا، تقوی پیدا کرنا اور اللہ کے قریب ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو رمضان کی عظمت کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے پہلی مرتبہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ مدینہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ دن میں وہ کام کرتے، تجارت کرتے اور اسلام کی دعوت دیتے، اور ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے۔ گرمی کے دن ہوتے، سفر بھی ہوتے اور بعض اوقات جنگ کی آزمائشیں بھی سامنے آتی تھیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کو پوری اطاعت کے ساتھ قبول کیا۔ اسی سال رمضان کے مہینے میں ایک اور عظیم واقعہ پیش آیا۔ یہ تھا غزوہ بدر۔ مسلمان روزے کی حالت میں تھے اور ان کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ دشمن 1000 سے زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی تھا کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رمضان میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ صحیح بخاری۔ رمضان کا پہلا سال مسلمانوں کے لیے صرف روزہ رکھنے کا آغاز نہیں تھا، یہ دراصل ایک نئی روحانی تربیت کی ابتدا تھی۔ ایک ایسا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، ایک ایسا مہینہ جس میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا گیا، اور ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ آج دنیا کے کروڑوں مسلمان ہر سال رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس عبادت کی ابتدا مدینہ میں ہجرت کے دوسرے سال سے ہوئی تھی، جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے۔ یہی تھا اسلام میں پہلا رمضان، ایک ایسا آغاز جس نے امت مسلمہ کی عبادت اور روحانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔